الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتب علیکم القتال صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومؤتمدي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافع یوم النشور دستگیر جہاں ہمیں بکسا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک سے جہاد کے موضوع پہ آیات بینات اور احادیث مبارکہ سے ہمارا بیان جاری ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور آخر میں ایک عظیم الشان جو کانفرنس کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب طریق ساز اصلاح معاشرہ کانفرنس جہاں اس مسجد میں ہو رہی ہے، اس کے اغراض و مقاصد اور جو عظیم ہستی آ رہی ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور وقت بالکل قریب ہے۔ جو احباب ابھی تک گھروں میں ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ فوراً مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ 2 بجے کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ جلد آنے کی کوشش فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جہاد کے حوالے سے حکم فرمایا، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وقال فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پہ درجہ اور فضیلت دی ہے، یعنی اللہ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں۔ کن لوگوں پہ فضیلت دی ہے؟ جو بیٹھے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ رب کا فرمان ہے وقال انفروا خفافا وثقالا، نکل جاؤ ہلکے پھلکے یا لدے ہوئے، اور فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو اور ان پہ سختی کرو۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کافی سارے مقامات پہ جہاد کے حوالے سے گفتگو ہے، اور جہاد پہ ابھارا گیا ہے، اور قتال کرنے کا حکم ہے، کافروں سے لڑنے کا حکم ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پہ ہے کہ جہاد کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ فرمایا بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو ان کے لیے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ نے جان اور مال کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ جان مال اللہ کی ہے اور بدلہ اس کا جنت ہے۔ فرمایا وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر تورات، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس تم اپنی اس بیع سے خوش ہو جاؤ، تم نے بیع کی ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے پارے میں اللہ کے راستے میں جو لڑتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، دیکھنے میں ان کا دھڑ اور جسم علیحدہ ہے، ان کا اعزاز اور ان کا اکرام اتنا ہے، رب فرماتا ہے یہ جو میرے راستے میں لڑے ہیں اب ان کو مردہ نہ کہو۔ عام انسانوں کے لحاظ سے جتنے بھی فوت ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ فوت ہوا، مردہ ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور فرمایا یہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ اب اس میں شہید کے مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے کا اعزاز اور اکرام یہ ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا۔ یہ قرآن ہے، رب کا فرمان ہے، وہ تو زندہ ہے، اور ایسی زندگی ہے تم اس کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی زندگی انہیں عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں شہید کے مقام کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد کیا، نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی، وہ نفاق کے ایک شعبے پہ مرا، یعنی ایک بندے نے جہاد بھی نہیں کیا اور جہاد کی خواہش بھی دل میں طرف بھی پیدا نہیں ہوئی، فرمایا وہ نفاق پہ مرا، نفاق کے شعبے میں، منافقت کے ایک حصے پہ مرا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر موقع نہیں ملا لیکن تڑپ تو ہونی چاہیے، خواہش تو پیدا ہونی چاہیے، اس خواہش پہ بھی اس کو درجہ اور ثواب ملتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتال کروں، مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ 3 مرتبہ اس کو قسم کھا کے بیان کیا۔ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب تمام نبیوں کے سرور اور سرتاج جس چیز کو پسند کر رہے ہیں اور اللہ کی قسم دے کے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں، قتل ہوں، پھر اللہ مجھے زندگی دے
پھر میں جام شہادت نوش کروں، پھر اللہ زندگی دے پھر میں جام شہادت نوش کروں۔ یعنی اللہ کے نبی یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں نے جہاد کیا ہے، سابقہ انبیاء نے جہاد کیا ہے، بعض نبیوں کو شہید کیا گیا ہے، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی با نفس نفیس جہاد کیا ہے بدر میں۔ اور پھر احد کا وہ کٹھن مرحلہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک اس کا کچھ ٹوٹا، اور اسی طرح آپ کے سر مبارک پہ ضرب لگی، خول مبارک پہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ تو دیکھیں کہ یعنی جہاد اتنا اعلیٰ فریضہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے سرور اور سرتاج سلطان خود جنگ میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور پھر ان جنگوں کے اندر خواتین اسلام نے بھی حصہ لیا ہے، یعنی بیماروں کی، زخمیوں کی مرہم پٹی اور ان کے کھانا تیار کرنے کے لحاظ سے۔ اور پھر خود یعنی احد کے میدان میں جنتی عورتوں کی سردار اور خاتون جنت حسنین کریمین کی والدہ، اور جن کا پردے کا عالم یہ ہے کہ بروز قیامت 70 حوروں کے جھرمٹ میں جنہیں پولیس رات سے گزارا جائے گا، جن کے سجدوں کا عالم یہ ہے کہ ایک سجدہ کرے تو رات بیت جائے، ایک قیام میں اتنی لمبی یعنی رات بیت جائے کہ مولا میں نے تو ایک یعنی سجدہ کیا ہے اور ایک رکعت پڑھی ہے۔ وہ خاتون حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا وہ بھی جنگ احد میں شریک تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو ان کی مرہم پٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کی، کپڑے کو پھاڑ کے جلا کے اس کی راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ رکھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جہاد کتنا اہم فریضہ ہے۔ صحابہ کرام اور پہلی مسلمان خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رستے میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اس رستے پہ ظالم کفار نے ایک ٹانگ سے اونٹ کو باندھا، دوسرے سے دوسرے کو باندھ کے کہا کہ تم اسلام کے کلمے کو چھوڑ دو ورنہ چر جاؤ گی۔ پھر اس خاتون نے چرنا برداشت کیا، مخالف سمت پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا اور ان کے جسم 2 حصوں میں بٹ گئے۔ اور پھر خلفائے راشدین میں ان ہستیوں میں سب سے پہلے جس نے جام شہادت نوش کی مظلومانہ طور پہ اور اتنے اعلیٰ منصب پہ فیض، جن کا روح زمین پہ 22 لاکھ مربع میل پہ جن کی سلطنت تھی، جن کے سائے سے شیطان بھاگے، جن کے نام سے کفر کی سلطنتیں کانپیں، میری مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اتنے عظیم بادشاہ اور اتنے عظیم خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، اور اتنے بلند پایا کہ ان کی سلطنت ہے، دارالحکومت ہے اور بڑی ٹائٹ حکومت ہے، مدینہ طیبہ ہے، مسلح پہ کھڑے ہیں تو ان پہ وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، ابو لولو فیروز کرتا ہے اور اسی حملے سے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور اپنے بدلے کے لیے کسی کو نہیں کہا کہ اسے قتل کرو۔ اور خود ابو لولو نے جب دیکھا کہ صحابہ اس کے درپے سے پکڑنا چاہتے ہیں تو خودکشی کرتا ہے اور واصل جہنم ہوتا ہے۔ یعنی یہ شہادت کا منصب میں بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذی النورین، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا اور مدینہ الرسول میں موجود ہیں۔
اور 40 دن تک جن کے گھر مسجد کا محاصرہ تھا، بیر روما جو کنواں انہوں نے مسلمانوں پہ وقف کیا تھا اس سے پانی بند، وہ مسجد نبوی جس کی بعض حصہ انہوں نے وقف کیا اس میں سجدہ کرنے سے منع، اور حسنین کریمین پہرہ دے رہے ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی پہرہ داروں میں شامل ہیں، کمان تھامے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین اگر آپ آرڈر دیں تو ان باغیوں کو ہم کچل ڈالیں، لیکن عثمان کہتے ہیں میں اپنی جان تو آفرین کے قربان کر ڈالوں گا لیکن اپنی جان کے بدلے کے لیے سامنے مسلمانوں کو کھڑا نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ ظلماً روزے کی حالت میں عثمان غنی بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، اللہ کا شیر علی المرتضیٰ فاتح خیبر، ان کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ نماز فجر کے لیے صدائے مدینہ لگا رہے تھے، لوگوں کو جگا رہے تھے، آواز دے رہے تھے، اور اسی حالت میں منافقوں کے گروہ میں سے ایک بندے نے آپ پہ حملہ ہوا، حملہ کیا، اور اسی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش کی، اور آپ اس کو جانتے تھے، اور کئی مرتبہ کہا، حدیثوں میں ذکر ہے کب تو حملہ کرے گا، کب تو کرے گا، آپ کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو علی المرتضیٰ جانتے تھے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے فلاں کے ہاتھوں شہید ہونا ہے، تو اگر علی پہلے سے قتل کر ڈالتے تو پھر شہادت کس طرح واقع ہوتی؟ پھر وہ واقع نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ شہادت نے واقع ہونا تھا، اس لیے مولا علی نے پہلے سے کوئی وہ انتقامی کارروائی نہیں کی، پتہ تھا، جام شہادت کو سینے سے لگایا۔ اسی طرح یہ داستان بھری پڑی ہے ہمارے اسلاف کی، حضرت امام حسن انہیں بھی پتہ تھا، ان کے گھر والوں سے جس نے زہر دی، اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کی۔ پھر آگے چلیں، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میدان کربلا میں جام شہادت نوش کی ہے، انہیں بھی پتا تھا کربلا میں شہید ہونا ہے، پہلے مٹی لائی گئی، پہلے نشانیاں بتائی گئی، لیکن میدان سے بھاگے نہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور جام شہادت نوش کی۔ اور شہید ہونے پہ جو زخم لگتے ہیں اس کی تکلیف کتنی ہے؟ فرمایا بس اتنی تکلیف ہے کہ کسی کو چونٹی کاٹے، تو یہ شہادت کا مقام ہے۔ اور ہمارے علماء کرام نے کہا کہ یہ اب تو جو صورتحال فلسطین کی ہے، اب حکمرانوں پہ لازم ہے کہ وہ آرڈر کریں، اپنی فوجوں کا رخ، اپنے مزیلوں کا رخ، غوری ابدال کا رخ اسرائیل کی طرف کریں۔ جب ایٹمی پاور ہوتے ہوئے ہمارے بچوں، بچیوں، عورتوں کے لاشیں ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، کفن دینے کے لیے کپڑا نہ ہو، اب جہاد فرض ہے، اب عوام تو نہیں جا سکتی، یہ ان کا کام ہے، جن کے پاس اختیار ہے۔ اللہ کرے اللہ ان کو ہمت دے، اور اللہ بیت المقدس کے مکین فلسطینیوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ الحمدللہ 19 اپریل کو جو ہمارے پاس اتنی بڑی کانفرنس، طریق ساز اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح اور درپیش جو چیلنج قتل و غارت، اس سلسلے میں اصلاحی طور پہ ایک بہت طریق ساز کانفرنس ہو رہی ہے، اور ایسی عظیم روحانی پیشوا ہیں، بزرگ عمر رسیدہ، کئی زبانوں پہ جنہیں عبور حاصل ہے، اور 300 سے زائد جن کی کتب ہیں، تفسیر پہ ان کی پوری 2 جلدوں میں کتابیں ہیں، اور عربی زبان میں سیرت کے موضوع پہ، حدیث کے موضوع پہ 1926 احادیث مبارکہ کا مجموعہ، جس میں عقائد بھی ہیں، اسلام کے عقائد، سنی عقائد اور احکام شرع،
فقہی مسائل پہ احادیث کا ذخیرہ، یہ موٹی کتاب۔ اسی طرح پیر صاحب کی جامع الاسلام، پیر صاحب فرماتے ہیں جو آدمی مکمل عالم نہیں بن سکتا اس کتاب کو پڑھ لے، جامع الاسلام، جس میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، سیرت بھی ہے، تصوف بھی ہے، روحانیت بھی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زندگی اور شریعت کے ہر موضوع پہ بحث ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے جامع الاسلام، جو اس کو پڑھ لے عالم سے کم درجے کا وہ یعنی عالم بن سکتا ہے۔ ایسی ضخیم کتاب آپ نے لکھی ہے، میرے پاس بھی ہے، پیر صاحب لائیں گے، آپ خرید سکتے ہیں، ہر دوست کے پاس ہو جو مکمل نہیں عالم بن سکتا، گھر بیٹھ کے اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے مسائل پہ عقائد سے لے کے عورتوں کے ہر مسئلے اور گھریلو زندگی اور سسر اور ساس اور بہو اور ہر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لحاظ سے ہر موضوع پہ یہ کتاب ہے۔ اور یہ کتابیں تو جو ہم عالمہ کورس بچیوں کو کرا رہے ہیں، جامع الاسلام بھی شامل ہے اور رداء النساء یہ کتاب بھی شامل ہے، اور یہ المستند یہ حدیث کی کتاب بھی ہم بچیوں کو 3 سالہ کورس میں پڑھا رہے ہیں، یہ بھی پیر صاحب کی لکھی ہوئی ہیں۔ تدریس العقائد یہ بھی مرشد کریم کی کتاب ہے عقائد کے موضوع پہ، اور اسرار و سلوک، تصوف پہ، روحانیت پہ یہ پیر صاحب کی کتاب۔ الانتہا قادیانیوں کے رد میں ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہوئے پیر صاحب کی کتاب ہے۔ ضابطہ حیات یہ بھی پیر صاحب کی کتاب ہے۔ مقالات اور درجنوں 300 سے زائد آپ نے کتابیں تحریر کی ہیں، عربی میں آپ کی کتابیں، فارسی میں، انگلش میں، اور پیر صاحب فی البدی بول سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے۔ اور ایسی عظیم شخصیت استانہ عالیہ بھور شریف جو اس وقت خلیفہ ہیں میاں ضیاء اللہ صاحب بھوروی، سماج کے ایک دوست نے کہا کہ ہم نے جلسہ دستار فضیلت کرانا ہے، تو بھور شریف کے مرشد کریم نے کہا کہ اس وقت اگر کوئی بڑا عالم اور روحانیت والی شخصیت ہے تو پیر سائیں غلام رسول قاسمی، ان سے ڈیٹ لی جائے۔ ضرب حیدری یہ بھی پیر صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ جب ضرب حیدری صدیق اکبر اور عمر کی خلافت اور افضلیت پہ وہ لکھی گئی کتاب، اس وقت بھور شریف سے پیر صاحب جا کے پنڈ دادن خان حضرت پیر قاسمی صاحب کی حوصلہ افزائی کی اور مبارکباد پیش کی، تو اس دن سے وہ جانتے ہیں۔ تو میاں ضیاء اللہ صاحب نے کہا کہ ان سے ڈیٹ لی جائے، تو اصل پروگرام ظہر تا اثر سماس پہ تھا، ہمارے پاس اب گنجائش نہیں تھی ہم پیر صاحب سے ٹائم لیتے، لیکن ہم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس ہستی سے ہم نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ وقت عطا کرے۔ پورا سال ہو گیا ہے کہ پیر سید یونس شاہ صاحب ہاشمی اور مفتی سیف اللہ صاحب وہ آرزو رکھتے تھے کہ ہم چل کے اس ہستی کی زیارت کریں اور اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں۔ 4 گھنٹے مسلسل یونس شاہ اور مفتی سیف اللہ صاحب اتنے بڑی ہستیاں دو زانو ان کے سامنے بیٹھے رہے، حضور ہم بھی آپ سے فیض لینا چاہتے ہیں۔ خوشاب سے، چکوال سے، دیگر اضلاع سے درجنوں لوگ رابطے میں ہیں کہ اس ہستی کی زیارت کے لیے ہمیں بھی موقع ملے۔ تو یہ ساری اتنی چیزیں مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ ایسا ہی عظیم ہستی جب آپ کے پاس، آپ کے شہر، آپ کی مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ اس سے محروم رہیں۔ باہر والے تو آئیں گے، علماء آئیں گے، آپ خود دیکھیں گے، اس لحاظ سے آپ ضرور بھرپور اس میں شرکت کریں، دوستوں کو دعوت دیں۔ ان کا جہرت کی زیارت بھی سعادت ہے۔ نیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے وہ حق کا ہے، خود آپ سنیں، پیر سائیں غلام رسول قاسمی کا نام لکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اب اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں ایک تو آپ سے میری التماس یہ ہے کہ آپ سارے آئیں، دوستوں کو دعوت دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنے بڑے پروگرام کے لیے مہمانوں کا کھانا، آپ عوام کے لیے لنگر کا اور پیر صاحب سے اور مہمانوں کی خدمت کے لحاظ سے یہ کافی اخراجات ہیں۔ ابھی آپ رمضان گزرا ہے، آپ نے بڑا تعاون کیا، اب 3 پروگرام یہ پھر محرموں کا اور ربیع الاول کا ہے، درمیان میں آپ کو زیادہ میں تنگ نہیں کروں گا۔ تو اس پروگرام کے لحاظ سے 100 ہو، 200 ہو، 500، 1000 ہو، آپ ضرور، اب 1 دن باقی ہے، کل پروگرام ہے، تو آپ ضرور تعاون کریں۔ پھر آگے گندم اشر کا بھی مرحلہ آ رہا ہے، آپ اپنے مدرسے سے بھی تعاون کرنا ہے، باقی جتنے آپ خیال رکھتے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارے اس پروگرام کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔